وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین اور حاضرین کرام، پردہ نشینان خواتین اسلام، پیارے عزیز بچوں، آئیے اپنی اس 11ویں شریف کی پاکیزہ بزم میں کچھ دیر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات بڑے خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے نبی سرور دو عالم نور مجسم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ کو درود و سلام کا ہدیہ نشاور کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ پہلے یہ دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ سبھی لوگوں کو اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں ادب سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں آپ سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں مستفیض فرمائے. اور جس نیک مقصد اور ارادے کے ساتھ اس جگہ پر، اس مقام پر 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ ان کے جائز مقصد کو پورا فرمائے. یہ 11ویں شریف کی محفل ہے اور 11ویں شریف کی محفل سے ہم آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو، آپ سب کی حاضری کو، نعت پڑھنے والے لوگوں کی مدد کو، ثنا خوانی کو، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محیدی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا وہ پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. حکم
نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سے کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی سید عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ احمد الجبار ہے۔ آپ کے نانا جان کا نام سیدنا عبداللہ سومعی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ہجری سن کے اعتبار سے آپ کی ولادت 470 میں ہوئی اور پوری زندگی تقریباً 92 سال کے قریب ہوتی ہے۔ آپ کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 800 سال کے قریب۔ ہم نے مختصر آپ کا سوانح خاکہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو یہ چیز ذہن نشین رہے۔ اسی وقت سے غوث پاک کے چاہنے والے، ماننے والے، عقیدت کیش اور آپ کے در سے وابستہ غلام اپنے آقا کی یاد میں محفل سجاتے ہیں۔ ذکر غوث پاک اسی وقت سے ہو رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ اسی طرح ہمیشہ رہے گا۔ جب یہ سلسلہ دراز ہوا، دربار قادری کے غلام ان سے منسوب ہو کر دنیا میں پھیلتے چلے گئے، تو ذکر غوث پاک کی محفل کو انہوں نے ایک نام دیا 11ویں شریف۔ یہ نام اس لیے دیا گیا کہ قول مشہور اور معروف کے مطابق سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ، سال میں ایک مرتبہ خصوصیت کے ساتھ جس دن آپ کا وصال ہوا، یعنی ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ کو ذکر غوث پاک کی محفل ہر جگہ عالم میں سجائی جاتی رہی۔ تو عام طور پر لوگوں نے یہ بات ذکر غوث پاک کی محفل کو 11ویں شریف کی محفل، 11ویں شریف کی محفل سے جانا اور پہچانا اور منایا جانے لگا۔ اب 11ویں شریف کی محفل بھی اگر ہو تو خاص اس تاریخ میں بھی اس کو بھی وہی 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں، اور جب کبھی بھی کسی بھی مہینے میں ذکر غوث پاک ہوتا ہے تو عقیدت مند لوگ اسے 11ویں شریف کی۔ اس لیے کوئی جدید اور نئی بات نہیں ہے، لوگوں نے یاد رکھنے کے لیے اس تاریخ کو ذکر غوث پاک سے نسبت دیتے ہوئے 11ویں شریف کا نام دیا۔ جیسے ہم آپ سبھی لوگ 12ویں شریف کا نام دیتے ہیں۔ یہ 12ویں شریف کیا ہے؟ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو عام طور پر ہم 12ویں شریف کی محفل، اس مبارک مہینے کو 12ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ عوام میں شہرت کا ایک عجب محبت کا انداز ہے۔
جیسے ابھی آپ نے محترم ایاز مفتی صاحب کے پاکیزہ تصورات کو اشعار کے غالب نے کتنے بہتر انداز میں سنا. اگر میں یہ ہوتا، اگر میں یہ ہوتا، اگر میں سرکار کے نعلین پاک ہوتا تو ان کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہوتا، اگر امامہ ہوتا تو زلفوں کو چوم رہا ہوتا، اگر میں اس دور میں، یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو ایک عاشق اپنے جذبات کو ان لطیف انداز میں اسی طریقے سے پیش کر کے اپنے عشق جنوں کو وہ تسلیہ دیتا ہے. در حقیقت یہی تو اس عاشق کے لیے ایک اطمینان کی صورت رہ جاتی ہے کہ اپنے ان جذبات کو اسی انداز میں وہ پیش کرتا ہے. تو عام طور پر غوث پاک کے عقیدت مند لوگ اپنے آقا کی جب محفل سجاتے ہیں تو اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں، 11ویں شریف کی محفل، 11ویں شریف کی محفل. خیر، اب ایک بات میں سوال کی آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے بھائی، میرے دوست، میری مائیں، میری بہنیں، سب غور سے سنیں کیونکہ اس طریقے کے سوالات آتے ہیں. اور یہ سوال میرے پاس ابھی 2-3 دن پہلے فون پر ایک صاحب کا آیا، میں نے سمجھایا کیا کریں جہاں کہیں پھول ہوتا ہے اس کے آس پاس کانٹے ہوتے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرارے. حق و باطل کا یہ سلسلہ چلا ہے. کوئی غوث پاک کے ماننے والا ہے، جسے توفیق ملی وہ چاہنے والا، ماننے والا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ بات نہیں اترتی ہے. اور ماننے کے حوالے سے بھی 3 گروہ. ایک جو ان کو ان کے اعتدال کی منزل پہ رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو عقیدت میں حد سے زیادہ غلو کر جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو انتہائی افراط و تفرید میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کچھ مانتا ہی نہیں، وہ اس صورتحال میں آ جاتا ہے. سب برابر، سبھی بندے اللہ کے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ سب کا خالق و مالک ہے، کوئی سب کو کھلاتا پلاتا جلاتا ہے. کسی کو کوئی بزرگی، کوئی فضیلت، کوئی رتبہ، کوئی مقام نہیں. اپنے انداز میں ان چیزوں کو یہ 3 گروہ. ایک وہ جو نہیں مان پاتا، ایک وہ جو اعتدال کی صورت میں انہیں مانتا ہے جو ماننے کا حق ہے، ایک وہ ہے جو عقیدت میں غلو کر جاتا ہے. یہ بھی اچھا نہیں. جو رتبہ اور مقام اللہ نے انہیں دیا ہے، اس رتبے اور مقام کا تسلیم نہ کرنا یہ انتہائی بھیانک جرم ہے. اور غلو یعنی حقیقت سے زیادہ ان کو اپنی جانب سے پکارنا، بولا لینا، یہ بھی بہت بڑی خطا ہے. اعتدال لینا ہے. اب اسی طریقے سے افراد و تفرید کا مرحلہ یہ ہے. سوال اسی لفظوں میں کیونکہ یہ جان کچھ معلومات کی محفل ہے، اس لیے ایک سوال یہ آیا کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ چیز حرام ہے. بس ممکن ہے کسی اور تک، جس چیز پر اللہ کا غیر اللہ کا نام جس پر لے لیا جائے وہ حرام ہے. نقل کرتے ہوئے میں کہتا ہوں، تم لوگ جو ہے کھانے پر، شیرینی پر، ان چیزوں پر غوث کا نام، خواجہ کا نام، فلاں کا نام لے تو یہ اللہ کا نام تو نہیں، یہ غیر اللہ کا نام ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں حرام ہیں. یہ مختصر سا سب. اب سنجیدگی سے اس پر غور کریں. کسی چیز کا حرام ہونا یا حلال ہونا یہ خالص شرعی مسئلہ ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں یہ چیز ثابت ہے تو وہ چیز ثابت رہے گی. اگر انہوں نے کہہ دیا یہ حلال تو حلال، اگر انہوں نے کہہ دیا حرام تو حرام. کسی کے قیاس کے، کسی کے فکر کو، کسی کے سوچ کو، کسی کے جذبات کو قطعاً حلال و حرام کے معاملے میں کوئی اہمیت حاصل کبھی نہیں ہوئی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ بہ ورسولہ. حلال وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا.
الحرام ما حرم اللہ بہ ورسولہ، حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ ما سکت عنہ فہو عفا عنہ، اور جس چیز کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا وہ مباح اور جائز کے درجے میں باقی ہے۔ یہ اصول۔ اب پہلا سوال اس چیز کے اوپر ہوا کہ یہ شیرینی، یہ فاتحہ، یہ جو چیز بھی ہے ہم نے نظر کی صورت میں بزرگوں کی خدمت میں جو پیش کی اور غریبوں کو کھلا دیا، یہ چیز آپ کے کہے کے مطابق اگر حرام ہے تو اس کا ثبوت قرآن سے چاہیے یا حدیث سے چاہیے۔ اللہ نے کہیں فرمایا تو وہ دکھلا دیا جائے، اور نبی نے کہیں کہا ہو تو وہ دکھلا دیا جائے۔ اور اگر یہ معاملہ آپ کے قیاس، آپ کی سوچ، آپ کے جذبات کا ہے تو اس کی کوئی بھی اہمیت اسلام میں نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ ابھی بھی ایسا سوال آئے تو اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، شریعت میں جائز و ناجائز کا مرحلہ کسی کی طبیعت پر موقوف نہیں ہے، اللہ و رسول کی شریعت پہ موقوف ہے۔ اگر وہ حرام ہے تو قرآن و حدیث بھی دکھلا دیا جائے، اور اگر قرآن و حدیث میں وہ چیز نہیں ہے تو یہ شریعت پر بہت بڑا بہتان لگانا ہے، جسے اللہ نے حرام نہ کیا اسے آپ اپنی جذبات کی بنیاد پر، چونکہ آپ اس سے راضی نہیں ہے، اسے جائز ناجائز حرام کیا لقب ہے، یہ غلط ہے۔ دوسری چیز، اگر ممکن ہے انہوں نے وہ دلیل کہیں سے سنی ہوگی تو وہ دلیل بھی میں دے دوں۔ 5ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اسی سے غلط فہمی پیدا ہوئی، وہ کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ آیت ہے جس میں کیا حکم ہے؟ بے شک اللہ نے حرام کر دیا، تم پر حرام قرار دیا گیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر کہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ سمجھ گئے ترجمہ؟ یہی وہ چیز جس کی بنیاد پر غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ اس آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ کھانے کی چیز یا شیرینی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جس پر غیر اللہ کا نام، یعنی اللہ کے سوا کسی کا نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ سوال اس بات کا ہوا کہ پھر دنیا میں کوئی چیز حلال بچے گی، کوئی بھی چیز حلال نہیں بچے گی۔ ہر ایک پر نظر ڈالیے، یہ داتا دربار ریسٹورنٹ کس کا ہے؟ نام لیجیے گا نا۔ یہ بہن کس کی ہے؟ یہ بیوی کس کی ہے؟ یہ شوہر کس کا ہے؟ یہ باپ کس کا ہے؟ یہ جائیداد کس کی ہے؟ یہ مکتب کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ آپ بولتے جائیے نا، سب جگہ تو غیر اللہ ہی کا تو نام آ رہا ہے۔ تو بتائیے اگر کسی نے کہہ دیا یہ کس کی بیوی ہے تو غیر اللہ کا نام آئے گا نا۔ فلاں کی بیوی ہے، یہ گئی کام سے وہ بیچارے۔ یہ شوہر کس کا ہے؟ فلانی کا شوہر، وہ بھی بیچارے۔ غیر اللہ کا نام لینے کا یہی معنی قرآن کے مفہوم کے مطابق اگر ہے تو وہ قہر آپ کا خالی اس شیرینی ہی پر کیوں ٹوٹ رہا؟ بڑے سرکار، سب پر ٹوٹنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معنی جو لیا گیا یہ غلط، جس سے دنیا میں کوئی چیز حلال بچے ہی نہیں، وہ مفہوم قرآن کے بالکل خلاف ہو۔ تو اس کا مفہوم صحیح معنی کیا ہے؟ اب وہی بولیں گے کہ کس کا بیٹا ہے تو کہیں گے فلاں کا بیٹا حرام ہو گیا۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ فلانی کی بیٹی، وہ بھی گئی کام سے۔ کس کو بچائیں گے پیارے؟ یہ ہے دراصل اپنی طبیعت سے کلام ربانی کے معنی اخذ کرنے کا سب سے بڑا وبال۔ اپنی طبیعت سے کلام کو مت سمجھو، اپنی طبیعت کو اللہ کے کلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو تو صحیح مفہوم سمجھ۔ جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، دیکھیں وما اہل لغیر اللہ بہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس آیت کے حصے کا ترجمہ جو قبلہ سرکار نے بیان کیا کہیں بھی
اور یہ بھی عجب اتفاق ہے، جب جواب مل جاتا تو وہاں سے پلٹ کے دوسری جگہ دکان ڈھونڈتے ہیں، پھر وہاں وہی شروع کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں وہاں نہیں تو تیسری جگہ۔ کب سے یہ چل رہا ہے یار، سوال کرو اللہ واسطے سمجھنے کے لیے، الجھانے کے لیے۔ سب بچوں سب لوگوں کو تو نہیں معلوم ہوتا، جواب بیچارے پریشان الجھ گئے، ارے اللہ کب سے ہم 11ویں شریف کھا رہے تھے، قبلہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسا، اب کیا کریں، توبہ معافی سب یہی تماشا کریں۔ اور عجب حساب ہے، سوال بندہ اس لیے کرے تاکہ علم میں اضافہ ہو، جواب نہیں آتا جو شک ہے وہ تردد ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ سوال اس لیے نہیں کیا جاتا بلکہ وہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ جس چیز سے میں محروم ہوں اس سے سارے عالم کو محروم کر دیا جائے۔ سوال کا مقصد بنیادی ہے، جواب چاہنا نہیں ہے۔ میں محروم ہوں، اگر اللہ کے ولیوں کی برکت سے وہ محروم ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ کبڑا کیا چاہے؟ ایک کبڑے سے حکیم نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کبڑا جانتے ہیں؟ کبڑا بولتے ہیں جس کے پیٹ میں گھمنڈ نکل آتا، اس کی پیٹ جھکی رہتی ہے۔ کبڑے سے پوچھا تو اس کو کیا چیز پسند ہے، تجھے کیا چاہیے؟ ایسی دوا دے دوں کہ تیرا کبڑا پن ٹھیک ہو جائے، تو کہتا ہے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جتنے شہر والے ہیں سب کبڑے ہو جائیں۔ تو یہ سوال کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی بہت عقیدت کیش جو باقی ہیں ان کو بھی کھینچ کر اپنی جان دلایا جائے۔ اب وہ آیت کا صحیح مطلب میں بتا دوں، اور یہ مطلب سبھی مفسرین کرام نے قدیم سے لے کے جدید تک، بلکہ جس فرقے سے وہ تعلق رکھنے والا ہے بیچارہ، اس فرقے کے علماء نے بھی یہی مطلب اس کا بیان کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر ذبح کے وقت، ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور حرام ہو گیا۔ یہ بات ہے وما اہل میں، جو ماں ہے، سارے مفسرین کرام سینکڑوں جتنی تفسیریں ہیں، عربی ہو اردو ہو کسی بھی زبان میں ہو، جتنی تفسیریں ہیں اس میں یہی تفسیر کا مطلب آیا، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت کسی غیر اللہ کا نام اگر اس پر پکار لیا گیا، جیسے ایک مومن ذبح کرتا بسم اللہ اللہ اکبر، وہ جانور ذبیحہ حلال ہے۔ اگر اس پر خدا نہ خواستہ کسی نے اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا ہو، میں تو یہاں تک کہتا ہوں نبی کا بھی نام لے کر اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو غیر اللہ کا نام ہوگا، وہ جانور وہ بھی حرام ہو جائے۔ تو یہاں پر مراد وما اہل بہ لغیر اللہ میں وہ جانور جس کے ذبح کے وقت میں کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ جانور حرام ہو جائے۔ ذبح کے وقت میں خاص، زندگی میں بھی نہیں، کیونکہ زندگی میں بھی اگر اس حکم کو عام کریں گے تو نہ کوئی مرغی حلال ہوگی، نہ کوئی مرغا حلال ہوگا، نہ کوئی بکری حلال ہوگی، نہ کوئی بکرا حلال۔ کیوں؟ مرغی بھی تو کسی کی ہوگی، کسی کی دربے میں تو جائے گی نا، بکرا بھی تو کسی کا ہوگا، نام تو لیا جائے گا۔ کسی کے کھیت میں چرنے گیا، وہ پٹائی کرنے لگا، پوچھا کس کا ہے تو کہا فلاں کا ہے، تو فلاں بھی تو غیر اللہ ہوگا۔ ایسی صورت میں اس آیت کا مطلب ہے وہ جانور جس کے ذبح کے وقت میں کسی غیر اللہ کا نام لیا۔ اب جواب سمجھ میں آ جانے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے، اس طرح کے اعتراض کا مقصد اس کی سوا کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنی حلال کمائی سے ان کے لیے ایصال ثواب یا نذر یا تحفے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو جب ہم انہیں یاد رکھیں گے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کریم لوگ ہم کو بھول جائیں گے؟ ہم اپنی بساط کے مطابق ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، تو جب ہماری ضرورت پڑے گی تو ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ ضرور ہم پر نگاہ کرم کریں گے۔ اور میں صرف عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث مبارک میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقرب بندوں کو جب بخش دے گا پھر ارشاد فرمائے گا عام لوگوں سے تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، وہ جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اپنے خاص لوگوں کو فرمائے گا کہ تم لوگوں کو اب میری جانب سے